سبق ایک حرف ہے، لیکن اگر ہم اسے اپنے پلے سے باندھ لیں گے، اپنے دل کے گلدستے میں ان خوشبودار پھولوں کو سجا لیں گے، تو انشاءاللہ قبر و حشر میں ان کی خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ دیکھیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مسلمان کو کوئی چھٹی نہیں ہے، مسلمان کے لیے اس میں کوئی رخصت نہیں، کوئی رعایت نہیں، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ اور یہ حدیث مبارکہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاث لیس لأحد من الناس فیہن رخصۃ، فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو کوئی رعایت نہیں، کوئی رخصت نہیں۔ فرمایا کہ اسے معاف کر دو، اسے معاف کروا دو۔ کئی صورتوں کے اندر انسان کو بہت سارے معاملات میں رخصت دی جاتی ہے، کہ جیسے عورتوں پر مخصوص ایام آتے ہیں تو انہیں رخصت دی جاتی ہے، شرعی معاملات میں، عبادات میں رعایت دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آدمی بوڑھا ہو جائے اور سفر پر ہو تو بعض وقتوں میں اسے جمعہ کی نماز کی چھٹی مل جاتی ہے کہ اس پر جمعہ کی جماعت لازم نہیں رہتی۔ اسی طرح عاقل بالغ مرد جس پر روزہ فرض ہے، مرد و عورت، وہ اگر سفر پر چلا جاتا ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، اس پر رخصت اس کو مل جاتی ہے۔ اسی طرح شیخ فانی کہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ اب اس کو دوبارہ اچھی صحت کی امید نہیں ہے تو اسے روزے کی رخصت مل جاتی ہے۔ تو بہت سارے شرعی معاملات ہیں کہ جس میں انسان کو شریعت کی طرف سے پابندیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے رعایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ 3 چیزیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ ان میں کسی کو کوئی رخصت نہیں، کسی کے لیے کوئی چھٹی نہیں۔ وہ 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا بر الوالدین مسلمن کان او کافرا، فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چاہے ماں باپ کافر ہوں یا مسلمان ہوں۔ والدین کافر بھی ہوں، مسلمان ہوں، پھر تو بدرجہ اولا ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اگر والدین مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں تو بھی مسلمان اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی رہے۔ آج کے زمانے میں تو یہ صورتیں کم پائی جاتی ہیں کہ بیٹا مسلمان ہو اور والد کافر ہو، یا ماں کافرہ ہو، یا والدین مسلمان ہوں اور بیٹا کافر ہو۔ لیکن ابتدائے اسلام میں یہ معاملات بڑے پیش آتے تھے کہ بیٹا مسلمان ہوا تو اس کے والدین کافر ہیں، والدین مسلمان ہو گئے تو ان کا جو بیٹا ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ معاملہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، توجہ ہے آپ کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین مسلمن کان او کافرا، کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے میں کسی کو کوئی رعایت نہیں، ماں باپ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، مسلمان اولاد کے لیے اللہ اس کے رسول کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ ہر حال میں ان کی خدمت کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کا صلہ اسے دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اونچی بات سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ جس میں کسی مسلمان کو کوئی رعایت نہیں ہے، فرمایا والوفاء بالعہد لمسلم کان او کافر، کہ وعدے کو پورا کرنا مسلمان پر لازم ہے، وعدے کو پورا کرنا مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس نے وہ وعدہ مسلمان سے کیا ہو، چاہے اس نے وہ وعدہ کافر سے کیا ہو، ٹھیک ہے۔
مسلمان نے اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اب وہ اپنے عہد کو، اپنے ایگریمنٹ کو توڑ نہیں سکتا، ہر صورت میں اسے اپنے وعدے کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اس کی بڑی پیاری مثال کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو پیش آئی، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ وعدے کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ توجہ فرمائیں ذرا، حضرت حذیفہ اور ان کے والد، کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت حذیفہ اور ان کے والد، یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس وقت یہ مسلمان تھے لیکن غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ کیوں نہیں ہو سکے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے، راستے میں کافروں نے ان کو روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، کہ تم تو جنگ بدر ہو رہی ہے اور تم اپنے نبی کی حمایت کے لیے جا رہے ہو، ان کے ساتھ مل کر جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، ہم تو مدینے میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان سے حلف لیا، وعدہ لیا کہ ہم اس وعدے پر تمہیں مدینے جانے دیں گے کہ تم جنگ میں شرکت نہیں کرو گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ میں شرکت نہیں کرو گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جنگ بدر جاری ہے، یہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، دیکھیں ایک طرف کفار کا بہت بڑا لشکر ہے، وہ تعداد میں زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، جنگی ساز و سامان بھی زیادہ ہے۔ ادھر مسلمانوں کی افرادی قوت بھی تھوڑی ہے، تھوڑے افراد ہیں، افراد کی ضرورت ہے۔ لیکن جب یہ حضرت حذیفہ اور ان کے والد سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر یہ سارا ماجرا عرض کرتے ہیں کہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم مدینے جائیں گے، جنگ نہیں کریں گے، جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو کوئی نہیں، تسی کافراں نال ہی وعدہ کیتا ہے نا، کسے مسلمان نال تے وعدہ نہیں نہ کیتا، سانو بندیاں دی ضرورت ہے، مجاہدین دی تعداد تھوڑی ہے، چلو تسی جنگ شرکت کرو، جنگ لڑو، کافراں دے خلاف جنگ ہو رہی ہے، اسلام دا علم بلند کرنے واسطے جنگ ہو رہی ہے، چلو تسی جنگ شریک ہو جاؤ، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انصرفا، فرمایا تم مدینے کی طرف لوٹ جاؤ، ان کا وعدہ جو تم نے ان کے ساتھ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری افرادی قوت تھوڑی ہے، ہمارے پاس لڑنے والے مجاہدین کی تعداد تھوڑی ہے، تم وعدہ پورا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے خلاف ہماری غیبی مدد فرمائے گا۔ سرکار نے ان کو جنگ میں شریک ہونے سے منع کر دیا، روک دیا، اس لیے وعدہ پورا کرنے کے لیے، اس لیے وفائے عہد کے لیے، ایفائے عہد کے لیے سرکار نے ان کو جنگ میں شرکت سے، حالانکہ مجاہدوں کی ضرورت تھی، بندوں کی کیا تھی وہاں پر؟ حاجت تھی، 313 تھے 1000 کے مقابلے میں لڑنے کے لیے، ادھر بھوک پیاس ہے، ادھر جناب گوشت چل رہا ہے کھلا، روزانہ اونٹ ذبح ہو رہے ہیں اور شراب کباب چل رہی ہے، ادھر غذائیں بھی قلت ہے، ہتھیار بھی تھوڑے ہیں، بندے بھی تھوڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار نے اپنے صحابی کو وعدہ نہیں توڑنے دیا، بلکہ سرکار نے ان سے وعدہ پورا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ تو اے آج کے دور میں بسنے والے، رہنے والے مسلمانوں، آپ اپنی حالت پر غور کرو کہ ہم کتنے وعدے کے پابند ہیں، ہم کتنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ ہم تو وعدہ بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ پورا نہیں کرنا، بہت سارے لوگ قرضہ اس لیے لیتے ہیں کہ دینا ہی نہیں ہے،
بہت سارے لوگ ایگریمنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ چلیں ہم نے کون سا پورا کرنا ہے، کر لیں، موقع گزار دیں، ٹائم پاس کریں، وقت گزاریں، یہ وقت نکل جائے اوقا سوکا، بعد میں دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا، لیکن وعدہ پورا نہیں۔ آج مسلمان پوری دنیا میں وعدہ خلافی کی وجہ سے بدنام ہے کہ نہیں ہے؟ وعدہ خلافی کی وجہ سے، اور ہمارے معاشرے میں کثرت سے وعدہ خلافی پائی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان 3 چیزوں میں کسی کو رخصت نہیں۔ کون سی تھی 3 چیزیں؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دوسرے نمبر پر وعدہ پورا کرنا، چاہے مسلمان سے کیا ہو چاہے کافر سے کیا ہو۔ اب تیسری چیز، یہ آخری بیان کا حصہ ہے، تیسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس میں کسی مسلمان کو کوئی رخصت نہیں۔ فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى مُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرٍ، فرمایا امانت ادا کرنا، چاہے وہ امانت کسی مسلمان کی ہو یا کسی کافر کی ہو، اگر ہمارے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو اس کا ادا کرنا واجب ہے، چاہے وہ امانت کسی مسلمان کی ہے، چاہے وہ امانت کسی کافر کی۔ آپ لوگ جانتے ہیں، بارہا آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مکان کا کافروں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا۔ باہر کس لیے کھڑے تھے؟ حملہ کرنے کے لیے کھڑے تھے نا، معاذ اللہ شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے کھڑے تھے، اور اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے مولا مشکل کشا ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا صبح اٹھ کر، لفظوں پر غور کر رہے ہیں ذرا، صبح اٹھ کر امانتیں دے کر آنا، صبح اٹھ کر امانتیں دے کر آنا۔ باہر لوگ کھڑے خون کے پیاسے ہیں، جان کے دشمن ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو کافروں کی امانتیں ہم پر دینا ضروری نہیں فرمایا کہ صبح اٹھنا امانتیں دے کر آنا۔ یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہے تو کس چیز کا؟ لوگوں کی امانتوں کا، لوگوں کی امانتوں کا۔ یہاں پر ایک اور بڑی ایمان افروز بات آپ کی گوش گزار کرتا جاؤں۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، باہر دشمنوں کا محاصرہ تھا، جانی دشمن باہر کھڑے تھے، تو آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ یعنی کہ گمان تو یہ تھا کہ باہر جانی دشمن کھڑے ہیں، حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مال کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس پریشانی کی، اس بے چینی کی کیفیت میں کس کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ اے علی، کیا تجھے نیند آ گئی؟ فرمایا اس رات تو ایسی مزے کی نیند آئی کہ پہلے کبھی آئی نہیں۔ خوب ڈٹ کے سویا، رج کے سویا، چادر تان کے، لمبی تان کے سو گئے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کریم آقا کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے، اے علی صبح اٹھنا، امانتیں دینا، پھر مدینے آ جانا۔ تو مجھے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یہ یقین تھا کہ مجھے کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں انشاءاللہ صبح زندہ سلامت اٹھوں گا، لوگوں کی امانتیں بھی واپس کروں گا اور صحیح سلامت مدینے بھی چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی دی زبان ساڑھے واسے قرآن، اونچی بات سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نا گھر میں ہے، گھر میں آپ چلے جائیں، اپنے آپ سے کہہ کے بیٹھک میں پڑے روح 40 روحانی۔
میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے اور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ وہ تو اور لوگ ہیں جو حضور کی باتوں کا یقین نہیں کرتے، وہ منافق ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کی بات پر مر مٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ ایک اور شاعر نے بڑی کمال کی بات کہی، تیرے منہوں گل جیڑی نکلی او تیرے، تیرے منہوں گل جیڑی نکلی او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے او یو تقدیر۔ تو جب حضور نے اشارہ فرما دیا تھا کہ تم صبح اٹھو گے، لوگوں کی امانتیں واپس کرو گے، مدینے میں آؤ گے، تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اتنی تسلی کے باوجود میری نیند میں خلل کیسے آ سکتا تھا، مجھے تو بڑے چین کی نیند آئی ہے۔ سبحان اللہ تو پتہ چلا کہ مسلمان کو ہر حال میں امانت ادا کرنی چاہیے۔ امانت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک گفتگو جو ہوتی ہے نا، یہ بھی راز ہوتا ہے، امانت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کسی سے گفتگو کرتا ہے، یار یہ میں آپ سے اپنے راز کی بات کر رہا ہوں، تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، تو یہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے نا، یہ بات بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے پاس کوئی نقدی رقم رکھوا دیتا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس رکھوا دیتا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو امانت کی کوئی بھی صورت ہو، مسلمان کو اس میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، بلکہ امانت میں دیانتداری سے کام لیتا ہے، جس کی امانت ہو کما حق ہو اس کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آج کی محفل میں ہم نے سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہر حال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دوسری چیز، وعدہ پورا کرنا، جس سے وعدہ کرنا ہے اس سے، چاہے مسلمان سے کریں چاہے کافر سے کریں۔ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، چاہے والدین مومن ہوں یا کافر ہوں۔ تیسری چیز، امانت میں خیانت نہیں کرنی، چاہے وہ امانت کسی مسلمان کی ہو یا کسی کافر کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے آپ اس ہفتہ وار محفل ذکر و درود میں شرکت کرتے رہا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات کو بعد از نماز مغرب سوسا روڈ فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کریں۔ انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، اور شرعی احکامات پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔